نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ یہ جو ہمارے پاس بیماریاں، آفتیں، عذاب، کوئی آپ کا پیارا آپ کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے، کوئی آپ کوئی پیارے کو یا ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے یہ صرف اور صرف بیماری اور شفا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا زبردست ایک ویپن دے دیا، اور وہ ویپن جو ہے وہ ہے دعا. اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں عافیت دے. جہاں یہاں پہ جو ہم نے اب دعا کی وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے شفا دیتے ہیں. تو یہاں سے آج یہ پتا چل گیا کہ شفا، بیماری، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ سکھ میں اور دکھ میں اس کا کیا بیہیویئر ہے. وہ شکوہ شکایتیں کرتا رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، الحمدللہ کہتا رہتا ہے. تو مجھے اپنے سسر کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ ان کے جانے سے کچھ سال پہلے ان کی آئی سائٹ بالکل ختم ہو گئی تھی، شاید 5 6 7 سال پہلے انہیں کے جانے سے. تو میری امی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جان آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی مجھے آنکھوں کے ساتھ دی. اللہ کا اب بھی شکر ہے کہ اب آنکھیں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی کتنی شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سال مجھے آنکھیں دی رکھی. تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے کہ جب ہمیں بیماری آتی ہے تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی دیر، کتنی عرصے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماری دی ہے، اللہ آپ کا بڑا شکر. اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو عافیت سے گزار دے، اس کو عافیت سے گزار دے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے زحمت نہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور امتحان کے ہمارے اندر سخت نہیں. اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ ڈالے. پھر آیت نمبر ہم نے نیکسٹ پڑھی 81، اور وہ ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. آپ یہ دیکھتے ہیں، موت، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کسی کے اختیار میں ہے. انسان نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے موت کو ٹال سکتا ہے. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کبھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار مجھے تو جمعے والا دن پسند ہے، مجھے تو فلانی 5 تاریخ پسند ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ ڈیٹ کو مجھے پیدا کرے. تو نہ آپ کا اختیار آپ کے پیدا ہونے پہ ہے اور نہ آپ کا اختیار آپ کے جانے والے دن پہ ہے. تو پھر ہمارے اندر یہ پراؤڈنس، یہ روڈنس، یہ ہمارے اندر ایک گھمنڈ کیوں آ جاتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، میرے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو ٹوٹلی ہیلپ لیس ہیں، عاجز لوگ ہیں ہم لوگ. اسی طرح وہ اپنی دوبارہ زندگی کو بھی روکنے پہ مجبور نہیں ہے، یعنی کہ اب وہ پیدا ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ کی شان ہے، وہ ہر آن زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کرنے کے کرشمے دکھاتا رہتا ہے. زندہ سے مردہ کو، ایک تو ہمیشہ قرآن میں زندہ کو مومن اور مردہ کو کافر سے ڈینوٹ کیا گیا. اور یہاں سے مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کسی کافر گھرانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایک مسلمان بندہ آگے سے مرتد ہو جاتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے. اور یہاں مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی زندہ ہے لیکن وہ کیا ڈیلیور کرتی ہے، انڈا، جو دیکھنے میں مردہ ہے، ٹھیک ہے. اور مردے سے زندہ، مردے سے آپ دیکھیں کہ ایک جب ایک جیسے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ انسان مردہ، جیسے اب وہ انڈا ہی لے لیں، انڈا کیا ہے، مردہ ہے، اس سے کیا ہو گیا، ایک چوزا نکلنا شروع ہو گیا. اور اگر آپ انسانی ذہن سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جیسے انسان ایک جو اس کا ڈسچارج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ نتھنگ،
لیکن جب وہ فرٹیلائز ہوتا ہے، وہ ایک مردہ چیز ہوتی ہے، وہ ایک پانی کا چھیٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ فرٹیلائز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ اور اس کی سٹیجز بیبی کی اور اس طرح بچہ پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو کرشمے ہیں ہم لوگ دن رات اپنی زندگیوں میں دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے کام ہیں جن میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا عمل دخل ہے ہی نہیں. پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ اتنی واضح اللہ کا انٹروڈکشن ہونے کے باوجود بھی اگر ہم شرک کریں گے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے آیت نمبر 82، واللذی، اور وہ ذات جس نے اتمعو لفظ تما سے ہے، تما ہوتی ہے لالچ، کہ میں امید رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں. کیا بڑی خوبصورت آگے دعا ہے، این یغفر لی، مغفرت سے یہ کہ معاف کر دے گا میرے لیے، خطیعاتی، خطا، اور خطیعاتی خطا کی جمع، میری خطائیں چھوٹی یہ لگ گئی نا، یوم الدین، قیامت کے دن. آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عدالت قائم ہوگی. اگر آپ نے کورٹ یا ہیئرنگ کوئی دیکھی ہو نا، کوئی مقدمہ، تو آپ دیکھیں گے اسی طرح مقدمہ ہوگا. اور جس نے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی شاید چھوٹی موٹی خطائیں میں معاف کر دوں، لیکن شرک میں نے معاف نہیں کرنا. شرک کی مغفرت نہیں ہے، باقی تمام چیزوں کی مغفرت ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے اللہ کے حقوق اور ایک ہوتا ہے بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق میں، اللہ کے ساتھ توحید میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک بنا لیں گے تو اتنا بڑا کرائم، اتنا بڑا سن ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوئی کمی بیشی آپ کر جاتے ہیں، کوئی انٹینشنلی کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور حقوق العباد میں بھی، اور حقوق العباد میں اسپیسیفکلی جب تک بندے آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ کا معاملہ تب بھی لٹکا رہے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے میں رحمت کی امید ہے کہ وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا. آیت نمبر 83، بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب حبلی، اے میرے رب، حب عطا کر، لی مجھے، حکمن، حکم، علم، دانش، والحقنی، حقنی الحق سے ہے، الحاق نہیں ہوتا ملا دینا، یہ شامل کر دے، بالصالحین، صالحہ کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ. دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر. وجعل، اور بنا، لی میرے لیے، لسانہ، لسان زبان کو کہتے ہیں، صدقن، صدق سچی، نیک، فی الآخرین پچھلے لوگوں میں، باماورا کر پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. وجعلنی، اور بنا دے یا کر دے مجھے، من سے، ورثت، وارث، جنت النعیم، جنت، نعیم نعمتوں بھری جنت کا، نعمت کی بحشت کے وارث، اور مجھے نعمت کی بحشت کے وارثوں میں کر. واغفر، اور معاف کر دے، لی ابی، میرے باپ کو، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، من الضالین، گمراہوں میں سے، کہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی، اور تخزنی یہ ہوتا ہے
اخزا سے ہے، مجھے رسوا نہ کر، مجھے ولا تخزنی چھوٹی یہ لگے، اور نہ مجھے رسوا کیجئے، یوم جس دن یبعثون جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن لوگ اٹھا کر لیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو سب بڑی عقیدت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیج شیئر ہے، آپ سب اس کو پڑھیں اور اللہ کے حق میں آج دعا مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ بہت خوبصورت دعا، بہت پیاری دعا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرونا کو، ڈینگی کو، کینسر کو، جتنے بھی مرض، چاہے وہ ویکنس ہے، کچھ لوگ میرے انیمک ہیں، کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کلی شفا مانگ آپ سے طلب کرتے ہیں، اور شفا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم قوی مومن اللہ کو پسند ہیں، اور تاکہ ہم آپ کی عبادت کر سکیں۔ ایک نحیف اور نزار بندہ، ایک بیمار بندہ اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا جتنا ایک قوی مومن کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسپرچول اور فزیکل ڈیزیزز سے بھی نجات دے۔ اسپرچول ڈیزیزز میں ہمارے غصہ، گمان، غیبت، حسد، چغلی، کیا کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جلن، یہ جو بہت سی چیزیں چلتی ہیں، دوسروں کو دیکھ کے سڑنا، بھولنا اور اپنے طبیعتیں خراب کرنا، آپ کا بی پی رائز ہو جانا، اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام اسپرچول ڈیزیزز سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اور فزیکل ڈیزیزز سے بھی نجات دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو میں نے تمام صفات بیان کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر رہے ہیں، دعا یہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی دعا کریں، یا اللہ مجھے صحیح قوت فیصلہ اور دینی بصیرت عطا فرما، آمین۔ ہے نا، رب حبلی حکمن ولیکنی، صحیح قوت فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ آج میری بہنیں جن مسئلے مسائل کا شکار ہے، کوئی آپ کا ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکشن عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ قوت فیصلہ مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کا جو کام کوئی پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے، اور اس کام میں کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فیصلہ عطا فرما دے کہ ہم ڈیسائیڈ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قوت فیصلہ عطا فرما، دینی بصیرت عطا فرما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین، اور مجھے نیک لوگوں کی سوسائٹی عطا فرما، آمین، نیک لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک کی محفل اس وقت میں نے اور آپ سب نے سجائی ہوئی، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے ہم جنت الفردوس میں اسی طرح ہم سب مل کر وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں، آمین ثم آمین۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں ایک نیک بخت اور نیک سیرت انسان اگر کسی بری سوسائٹی میں پھنس جاتا ہے تو جتنی تکلیف اور ذہنی کوفت ہوتی ہے سب جانتے ہیں، لہٰذا ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے صالحہ لوگوں کی کمپنی دے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے۔ آج کل کے ہمارے بچے بہت بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باحیا، با کردار اور با پردہ رکھ، اللہ ان کو نیک کمپنی دے۔ کہتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیک لوگوں سے ہی ملا دیں گے، تاہم اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے بھی ایسی دعا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے ساتھ یہ دعا کی تھی،
اللہم الرفیق الاعلیٰ. یاد کر لیں دعا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے. اللہ مجھے اپنے رفیق الاعلیٰ سے ملا دے. اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ. پھر انہوں نے مزید دعا کی کہ اس دنیا میں ایسے اچھے کام کر سکوں کہ بعد میں آنے والے لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ. انسان بہت خوبصورت ہے، بہت برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے، بڑے زبردست اسٹیٹس سے رہ رہا ہے، بڑی زبردست گاڑی ہے، پر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کو اچھا لگے گا. لیکن ایک انسان ایک معمولی شکل کا، معمولی گھر میں رہتا والا، معمولی کپڑے پہننے والا، لیکن اگر وہ اخلاق میں اچھا ہے تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا. انسان جب چلا جاتا ہے نا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب انسان جاتا ہے تو وہ کفن میں جاتا ہے، سفید چادروں میں جاتا ہے، انسلی، کوئی برانڈ نہیں ہوتا اس کفن کا. تو اس کفن میں جانے کے بعد انسان جو اس کو بعد میں یاد کرتا ہے نا، اس کا اخلاق یاد کرتا ہے. کوئی یہ یاد نہیں کرتا یار وہ دیکھا تھا کتنے زبردست کپڑے پہنتی تھی، یار وہ دیکھا تھا وہ بلا برانڈ پہنتی تھی، یا وہ ایسے گھر میں رہتی تھی. لوگ اس کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جب ہم جائیں، اللہ تعالیٰ میرا ذکر اچھے الفاظ میں لوگ کریں، اچھے الفاظ میں ذکر کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حرف پہ حرف قبول ہوئی. یہ ایکچولی ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں. امت محمدیہ ہم لوگ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں دنیا کے اکثر مذہب حضرت ابراہیم کو اپنا دینی پیشوا ضرور تسلیم کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کی بہت سی باتوں سے وہ انکاری بھی ہو چکے تھے، اور اسلام نے اثر نو دینی ابراہیم کو زندہ کیا. اور ہم دیکھتے ہیں ہر نماز میں درود ابراہیم واجب ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی کہ میرا ذکر جو ہے، لوگ میرا ذکر اچھے الفاظ میں کریں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں کمپلسری جو ہماری نمازیں ہیں، ان سب میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، گناہوں کی جھولیاں لے کے بیٹھے ہوئے، کٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے، بڑا ظلم کیے اپنے پہ، لوگوں پہ. ہمارے اخلاق بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کرتے، ہمارے اخلاق اچھے کرتے. اللہ ہمارے بھی جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے تذکرہ کریں، اچھے الفاظ میں یاد کریں. پھر آگے مزید دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کا وارث بنا دے. وارث تو وہ اس لحاظ سے ہوں گے کہ ان کا جد امجد کا اصل مقصد جنت ہی تھا، ان کا مسکن ہی جنت تھا. اور جنت کے وارث صالحین ہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ملانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو آج ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے. آمین سب آمین. اللہ تعالیٰ ہم اپنے اعمال، ہم اپنی اعمال کی کتاب نہیں دیکھتے، اللہ پر مکی رحمت دیکھتے ہیں. آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں. دنیا پہ بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیجیے گا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کیجیے گا. آمین ثم آمین. پھر آگے دعا مانگتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یہ 85 میں، کہ جب باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے ہمارے بتوں کو گرا دیا یا بتوں کو توڑا، تم کو گھر سے نکال دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دعائے مغفرت کا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد آپ نے دعائے مغفرت بھی فرمائی جیسے کہ یہاں پہ ہے، اور ایک دفعہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ مشرک کی کسی حال میں مغفرت نہیں ہوگی، تو آپ نے یہ دعا کرنی چھوڑ دی. یعنی کہ آپ کسی نان مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جیسے ہم مسلمان آپس میں دعا کرتے ہیں. جیسے ہماری ایک انکل کی ڈیتھ ہوئی کل پرسوں، مصباح کے والد کی، تو ہم نے ان کے لیے دعا کی. اسی طرح جب کوئی نان مسلم مر جاتا ہے تو ہم ایسے کہتے ہیں نا RIP، ریسٹ ان پیس، ہم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی. اور آیت نمبر 87 اور 88 میں پڑھا کہ قیامت کے دن مجھے تمام اولین اور آخرین کے سامنے رسوا نہ کرنا. اب یہ کیا وجہ تھی
کہ میرے باپ تو سزا پا رہا ہوگا اور حضرت ابراہیم کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ منہ پر سیاہی اور گرد و غبار چڑھ رہا ہوگا. آپ والد سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو. باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تجھے ذلیل نہیں کروں گا. تو اس سے بڑھ کر میری کیا ذلت ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے اور میں تیری رحمت سے محروم ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی. پھر حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. وہ دیکھیں گے تو ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا اور والد کا کوئی پتہ نہیں لگے گا. پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس بجو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. گویا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی کا علاج کیا جائے گا کہ آپ کے باپ کی شکل مسخ کر دی جائے گی. نعوذ باللہ. تو بہرحال آج ہم دعا مانگتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر. اس قدر مجھے تو پتہ نہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. قیامت کا سین، حساب کتاب سب سامنے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ سے دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ پورے سرات سے بہترین طریقے سے چلا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حالت نزا میں ہماری مدد کیجیے گا. قبر کے مرحلوں میں ہماری مدد کیجیے گا. منکر اور نکیر جب سوال پوچھنے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے ہمارے قبر میں کھول دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے برزخ کا ٹائم اللہ تعالیٰ آسان کر دیجیے گا. نزا کا ٹائم آسان کر دیجیے گا. صراط مستقیم پہ چلنا آسان کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دیجیے گا. لا الہ، سب پڑھ لیں، گواہی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے یوما، اس دن، لا ینفع، لا نہیں، ینفع نفع نہیں ہوگا، مال مال، ولا اور نہ، بنون اور نہ بیٹے. آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے. آیت نمبر 89، اللہ مگر، من جو، آتا آیا، اللہ کے پاس، بی قلب سلیم، دل کے ساتھ، سلیم پاک دل کے ساتھ. اور اس لیفاتی ازلاف سے لفظ ہے. ازلاف ہوتا ہے قریب کر دی گئی، نیئر ٹو کر دی گئی، اور قریب کر دی گئی. الجنت، جنت، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا نہ بیٹے. ہاں، جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کے آئے وہ بچ جائے گا. وہ بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وہ برزت جیسے ازلفت ہے تو اسی طرح برزت ہے، ظاہر کر دی جائے گی. برز، تبریز بھی اسی سے ہے. برز کہ ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی. الجحیم، جہیم جہنم کا ایک نام ہے. للغاوین، غاوین ہوتا ہے غوایا سے گمراہ، کجرو لوگ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. بہرحال اتنا پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ حصہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے، جو آیت نمبر 89 ہے. پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، یعنی کہ میرے باپ کی دولت اس دن اس کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ اس کے کام میں آ سکوں گا. اور کام آنے والی چیز کیا ہوگی؟ صرف اللہ کی اطاعت. اور جو شخص فرما بردار دل لے کے، قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا. اور دوسری اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کی یہ صفات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد کیے ہیں کہ قیامت والے دن نہ یہ مال نہ یہ بیٹے آپ کے کام آئیں گے، صرف وہی کام آئے گا جو آپ کا قلب سلیم ہوا، سچا دل. یعنی کہ آج اس وقت ہمارا غرور، ہمارا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، ہاؤ مچ پراپرٹی وی اون. کتنے کسی فیوڈرل لاٹ کو دکھائے نا تو بڑے شوق سے دکھاتا ہے، یہ جہاں تک نگاہ جاتی نہیں سارے میرے کھیت ہیں، یہ جتنی زمینیں ہیں میری زمینیں ہیں، یہ اتنے ایکڑ میرے ہیں. اور اسی طرح ہم جو لوگ ہیں بتاتے پھرتے جی میرا اتنا پلاٹ ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، اتنے میرے گھر ہیں، اتنی میری زمینیں ہیں، یہ اتنے میری گاڑیاں، اتنے میرے جانور ہیں، یہ تمام چیزیں، یا اتنے میرے بیٹے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ دو چیزیں ہمارے لیے بڑے پراؤڈ کا سبب ہوتی ہیں، مال اور اولاد. اور اولاد میں بھی بیٹے بڑا ہم محسوس کرتے ہیں جی میرے تو اتنے بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں. اور جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں اس کو بڑا اوور لک کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی افضل ترین شخصیت، بیسٹ پرسنالٹی آن دا ارتھ، ان کی بیٹیاں ہی تھیں. ان کے بیٹے 3 ہوئے لیکن بہت چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن کیا کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں آپ کی جتنی بھی پراپرٹی، آج تو شاید آپ دنیا کی وہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں اپنی پسند کا، یا بہترین ہوٹلز کا، آپ مہنگے ہوٹلز کی آپ ڈائننگ کر سکتے ہیں، مہنگے برانڈز کی آپ چیزیں پہن سکتے ہیں، گھروں میں رہ سکتے ہیں، آپ ایک لگژریس ہالیڈیز انجوائے کر سکتے ہیں اس مال کی وجہ سے، اور ان بیٹوں کی وجہ پہ بھی آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے. لیکن قیامت والے دن یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی. اور ایک اور جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، اور یہی مال اور اولاد آپ کو اللہ انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرنے سے منع کرائے گی. یعنی کہ جب آپ اللہ کا نیکی کا کوئی کام کریں گے، یہی مال آپ کو لالچ میں، جیسے وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی کہ آپ دعا کریں کہ میری بکریوں میں اضافہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی، وہ اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ ان کی کیئر کرنے میں اس کی نماز جاتی رہی. اب جب نماز جاتی رہی تو جب وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اس پہ زکوٰۃ لگ گئی، تو پھر اس نے سوچا، اس کے اندر لالچ یہ آ گیا کہ میں اس کو دے دوں گا تو میں نے اگر زکوٰۃ نکال دی تو میرے تو پیسے نہ کم ہو جائیں. وہ زکوٰۃ دینا بھی بھول گیا. تو یہ تو پھر اس کے لیے آخرت میں تو اس کے لیے کس قدر اس کے لیے یہ بری بات ہو جائے گی کہ یہ خسارے میں رہے گا. یہ مال نے بھی اس کو خسارے میں ڈال دیا، اور بیٹے، اور آج کل کی جو اولاد ہے، میں تو کہتی ہوں کہ آج کل کی اولاد نہیں ہے، آج کل کی جو اولاد ہے وہ ڈیجیٹل اولاد ہے. ڈیجیٹل اولاد یعنی کہ موبائل اورینٹڈ اولاد. ہمارے اندر نہ ان کے اندر نہ اخلاص ہے، نہ ان کے اندر وہ کریج ہے، نہ ان کے اندر کوئی اسلام والی کوئی چیز ہے. یہ بس نیٹ پر چل رہے ہوتے ہیں. نیٹ آپ میں پیچھے سے آف کریں تو جیسے بجلی چلی جاتی نا، ان کا بھی سوئچ آف ہو جاتا ہے بچوں کا. چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنا موبائل یوز کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. قیامت والے دن آج آپ جتنے بھی پراؤڈ ہو رہے ہیں میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی اولاد، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یہ آپ کا حساب ہوگا آگے اللہ. اور کامیاب کون ہوگا؟ الا من آتا، جو قلب سلیم لے کے آیا، جو صاف دل لے کر آیا. اب قلب سلیم کو تھوڑا سا ڈیفائن کچھ یوں کرتے ہیں، جو صاف دل ہے. جس کے لیے میں اکثر مثال کے طور پہ دیتی ہوں کہ آپ کا جو دل ہے نا، آپ کی فسٹ کے برابر ہے. آپ مٹھی بند کرتے ہیں نا، اتنا آپ کا دل کا سائز ہوتا ہے. اب اگر میں آپ کو ایک پریکٹس دوں کہ ایک آپ بال پوائنٹ پکڑیں اور آپ اس مٹھی، اس کے اوپر ڈاٹ لگانا شروع کریں، تو کچھ لوگ تو 5 منٹ میں سارے ڈاٹ لگا لیں گے، کچھ 10 منٹ میں ڈاٹ لگا لیں گے، اور کچھ بہت زیادہ ہوں گے بچوں کو دیں گے تو 2 منٹ میں فسٹ جتنے سائز پہ ڈاٹ لگا کے پوری مٹھی کو بھر دیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے. اگر آپ معافی نہیں مانگتے اللہ سے، اللہ کو رجوع نہیں کرتے، تو وہ گناہ کا سٹین پھیل جاتا ہے، جیسے سیاہی پھیل جاتی. تو پھر ہم سوچیں کہ ہم صرف اگلے پچھلے 24 گھنٹوں کا ہی ہم سوچیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری دل کے وہ جو گناہ ہیں وہ پھیلتے جائیں گے. تو یہ ایک فسٹ کے مطابق آپ کا وہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا ہو گیا؟ آلودہ ہو گیا، وہ کالا ہوتا جا رہا ہے اگر آپ اپنی معافی نہیں مانگتے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم ایسا دل لے کے جائیں جو گناہ سے آلودہ ہو، ایسا دل جس میں دنیا کی محبت ہو. اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں میرے دل کے اندر کیا ہے.
میرے دل کے اندر آنیسٹلی دیکھیں، میرے دل کے اندر یار وہ والا سوٹ مجھے مل جائے، میرے دل کے اندر یار مجھے وہ گھر مل جائے، یا میرے دل کے اندر مجھے فلانی چیز نظر آ جائے. یعنی کہ ہمارا دل صرف مٹیریل چیزوں سے بھرتا ہے، ہمارا دل اخلاص سے یا نیکی کی چیزوں سے نہیں بھرتا. تو ہمارا دل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی طرح. امیجن کریں کہ اس چھوٹی سی فسٹ میں اللہ کی محبت کی طرح. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کامیاب وہ ہوا جو قلب سلیم لے کر آیا. اور قلب سلیم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ دل جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو. اپنے دلوں میں جھانکیں، کیا ہمارا یہ قلب سلیم ہے؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں آج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انی اسألک قلب سلیم و قلب منیب. اللہم انی اسألک قلب سلیم و قلب منیب. اللہم انی اسألک قلب سلیم و قلب منیب. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارا جیسے ایک رواج ہے کہ ہم کیک لے کر جاتے ہیں. کیک لے کے جاتے ہیں. اگر آپ کے وہ کیک جب آپ لے کر آتے ہیں بیکری سے اور اس کے بعد کوئی بچہ اس پہ ہاتھ مار دیتا ہے یا اوپر سے کوئی چاکلیٹ کوئی سائڈ آپ کی وہ خراب کر دیتا ہے، تو پھر آپ ایسا کیک لے کے جا سکتے اس کے گھر؟ آپ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر ایک کیک جس میں تھوڑا سا چھوٹا سا کسی نے ہلکا سا انگلی مار کے اس کی شاید کریمی ٹیسٹ کی ہو، آپ وہ لے کے نہیں جا سکتے کہ یہ کیک نہیں آپ لے کے جا سکتے، یہ جھوٹا ہو گیا، یہ خراب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا یہ دل لے کے جا سکتے ہیں جو گناہوں سے بھرا ہوگا، جس میں ڈاٹ ہی ڈاٹ لگے ہوں گے اور معافیاں بھی نہیں مانگی ہوں گی، اور وہ جسم پہ پورا جیسے انک نہیں پھیلی ہوتی ویسے پھیلا ہوگا، فسٹ جتنا ہمارا دل ہے. تو آپ سوچیں آج میری جو جتنی زندگی ہے، کسی کی 45 ہے یا 50 ہے یا 30 ہے یا 20 ہے، میں نے جو 20-30 سالوں میں جو گناہ کیے وہ میرے فسٹ پہ کتنے ڈاٹ بن چکے ہوں گے. تو آج ابھی توبہ تو نصوح کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ میرا دل صاف کر دے. اللہ میرا دل میں اپنی محبت بھر دے. اللہ میرا دل آپ کی ہر رضا پہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ دکھ دے خوش دے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے. اگلا جملہ ہے کہ اگلی آیت ہے 90، وہ ازلفتی اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے. کتنا خوبصورت سین ہوگا. امیجن میں لے کر آئیں کہ قیامت کے دن اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے سے پہلی جنت اپنی تمام دلکشیوں رعنائیوں سمیت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، جسے دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے اور اس کے داخلے کے لیے بےتاب ہوں گے. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب جنت کا NOC، جنت کی ٹکٹ، جنت کی امیگریشن لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا، قلب سلیم. قلب سلیم لائیں، ایسا دل. اپنا دل دیکھتے ہیں، ہمارا دل حسد اور بغض سے بھرا ہوا ہے. کسی کی خوشی میں ہم خوش نہیں ہو سکتے، کسی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم مجھے لفظ نہیں آ رہا، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اسمائل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جب کوئی گرتا ہے تو ہمارے اندر سے ہنسی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کے نقصان پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور کسی کی خوشی پہ ہم سڑتے ہیں. آپ ٹیسٹ لیں، آپ بتائیں جی یہ میرے بچے کے نا اسٹریٹ 8 A's آئے ہیں او لیولز میں، آپ صرف اس بندے کا فرسٹ ریاکشن دیکھیے گا، اس کے منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، حیران پریشان ہو جائے گا. اس کے منہ سے بےچارے سے غلطی سے یہ بھی نہیں نکلے گا ہاں مبارک، وہ سڑ ہی جائے گا، ہیں پاس ہو گیا. دس از واٹ از اٹ. اپنے دلوں کو ٹٹولیں. ہم کیوں نہیں کسی کے دل میں، ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیجن کریں. طائف کا سفر تھا، آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا برا برتاؤ کیا، کتنے پتھر مارے، آپ لہو لہان ہوئے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا کی. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتے. جب آپ چاہتے ہیں اولاد، آپ دوسروں کے لیے اولاد مانگتے ہیں. آپ اپنے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں، پہلے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اللہ ہماری بچے جو آج کل ہیں بڑے چیخے مارتے ہیں، بڑے ہائپر بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے والا، خود پڑھنے والا، ان کو حافظ، ان کو نمازی، پرہیزگار
اور امتحانوں میں سکسیسفل اللہ تعالیٰ ان سب کو بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 91 ہے یہ، جب وَبُرِّزَتْ اور سامنے لائی جائے گی الجحیم للغاوین، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اب معبود صرف وہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے جو بے جان ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے معبود، تو یہاں پہ تب بھی میں نے شاید آپ کو بتایا ہو کہ دوزخ، کیونکہ دوزخ کو فیول چاہیے نا، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جلنے کے لیے اس کو فیول چاہیے، تو جہنم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی آگ سلگائی ہوئی، اس کا ایندھن کون بنے گا؟ اس میں دو کیٹیگریز جائیں گی، ایک بے جان چیزیں، یعنی کہ جن کو لوگ کسی درخت کو، کسی سورج کو، کسی چاند کو، کسی پتھر کو، کسی لکڑی کو، کسی بت کو، جس کو بھی وہ بے جان چیز میں سے جس کو بھی وہ اللہ کے مقابل کرتے تھے، وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔